کون جائے؟ وہ وہاں تویز ختم ہو جاتا، گل سڑ جاتے بال، اور وہ جس کے بارے میں بھی تھا اس کی طبیعت پر پتہ نہیں کیا اثرات ہوتے. اندازہ لگائیں. یہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں اتنا کچھ کہا بھی جاتا ہے. نہ گیا کرو، نہ تویز لے کرو، نہ یہ کام نہ کیے کرو. اللہ کو راضی نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن کر رہے ہیں لوگ، قبرستان میں دفن کر رہے ہیں. تو یہ ایسے میں کیا ان کو کہوں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں، روزانہ کوئی نہ کوئی پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کیا کریں، اپنا حصار رکھا کریں. بالخصوص جو سکھی ہیں، جو صحت مند ہیں، جن کو اللہ نے روٹی پانی دی ہے، تو اپنی حفاظت کا سامان کیا کرو. کب کون وار کر جائے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اور صدقہ جو ہے نا وہ بڑی عام ترین چیز ہے. کوئی بھی چیز کریں، بانٹیں، کھلائیں، پلائیں، اپنے معمولات کے اندر یہ چیز رکھیں. آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 217 217 سورہ بقرہ، یسألونک عن الشہر الحرام، محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال فیہ، اس میں جہاد کا کیا آرڈر ہے؟ اصل میں معاملہ یہ تھا، حضور جان عالم نے عبداللہ بن جاش صحابی رسول کی قیادت میں جمادی الثانی جو ابھی یہ مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں مجاہدین بھیجے کافروں سے لڑنے کے لیے. تو وہ 29 تاریخ جو تھی، انہوں نے سمجھا کہ آخری تاریخ ہے. وہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں انہوں نے لڑائی کی. تو کافروں نے تانا دیا، تم مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے، تم نے کتنا برا کام کیا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا. سنیے جواب اللہ کا. محبوب یہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کا سوال کر رہے ہیں. قل، محبوب آپ فرما دیں، قتال فیہ کبیر، یقیناً لڑائی کرنا اس میں بڑی چیز ہے، لیکن سنو، صد عن سبیل اللہ، صد روک دینا، عن سبیل اللہ نیکی کی راہ سے، اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام سے روک دینا، وَإِخْرَاجُ اور نکال دینا، اہل مکہ کو، منہو مکہ شہر سے. جیسے کافروں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا نا، یہ باہر نکال دینا. اکبارو بڑا گناہ ہے، بڑی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. تم تو کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ بہت بڑی بات ہے، کہ اس سے بڑی بات تو تم خود کر چکے ہو. یہ تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کا لڑنا تو عین ثواب ہے. وہ کسی بھی مہینے میں لڑیں تو ان کو تو ثواب ملنا ہے مسلمانوں کو، لیکن تم نے مسجد الحرام سے طواف کرنے سے روکا، عمرے سے روکا، اللہ کی راہ سے روکا. تم نے جو ہے صحابہ کرام کو آگ کے اوپر لٹا دیا، ان کے سینوں پہ پتھر رکھے، انہیں اللہ پاک کا نام لینے سے روک دیا. اور پھر مکہ ان کا آبائی شہر تھا، انہیں آبائی وطن سے نکال دیا. تو اے کافرو، تمہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے؟ اور اسی میں پھر وہ روایت بھی ہے نا کہ یہ مومن کی نشانی نہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لے، اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہ آئے. یہ کافروں کی عادت ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کے تنکے گن رہے ہوتے ہیں. اوندی دھی بری تے اوندی نو بری تے اوندی ماں بری تے اوندا پتر برا. تو اپنے اعمال اس کے اوپر نظر ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال کتنے برے ہو چکے ہیں. فرمایا کسی کی برائیوں پہ نگاہ نہ رکھو، اپنی خطا پہ نگاہ رکھو. جو اپنی خطاؤں پہ نگاہ رکھتا ہے اللہ اسے زمین پہ بھی عزت دیتا ہے، آسمانوں میں بھی عزت دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک کتاب، پرانی واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت کی عادت تھی کہ وہ ایک لوگوں کے گناہ گنتی تھی.
مٹکے میں نا پتھر ڈالتی تھی، اس نے یہ گناہ ایک کر لیا، دو کر لیے، مٹکا بھر جاتا تھا. تو جب مری تو اللہ پاک نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے کسی کے گناہ گننے والی؟ اپنے گناہ ذرا دیکھ تیرے پاس کتنے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ آپ نے کیوں آپ نے یہ روایت سنی؟ بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو دراصل گوشت کی طرح لذت ملتی ہے غیبت کی. آپ نے کوئی بات کرنی ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں کریں، آپ نہ نام لیں. بعض دفعہ نام لینا ضروری ہوتا ہے کہ ایک بندے نے رشتہ کرنا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے فلانے لوگ کیسے ہیں، تو آپ انہیں اگر جانتے ہیں ان کا عیب تو آپ بتا دیں کہ بھئی وہ میرے مطابق تو وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، میں تو ان کو جتنا جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، شراکت کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہے کہ اس کا لین دین کیسا ہے تو آپ اس کو بتا دیں. ادروائز ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. پھر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے سامنے جا کے کہنے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے. جیسے اب ہم لوگ سارا دن اگر کسی ایم این اے ایم پی اے کی غیبت کرتے رہیں، ساڑھے علاقے دا مال کھا گیا یہ، اور انہیں بولا جاؤ ڈیرے تے جا کے آکھو، وہ تے بھیگی بلی بن کے میاں صاحب تواڈیاں 7 پشتاں نو سلام. وہ تے ایویں آدھے میاں صاحب تواڈیاں 7 پشتاں نو سلام، کہ اوتھے جناب بڑے نیک بن جان گے. تو پھر بھئی کنڈو اولے انہاں دی غیبت کر کے کی لبے گا؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی آنکھ کا جو شیطیر ہے اس پہ نظر رکھو، کیا کر رہے ہو، اس میں تمہیں ترقی ہے. خود ترقی کرو، اپنے اوپر کوشش کرو، سٹرگل کرو، ہنر سیکھو، بزنس کرو، پیسہ کماؤ، آگے سرکل کرو، پیسے کو بڑھتے جاؤ، ترقی کرو. ایک ہی کام ہے، انہیں جڑی گڈی لئی حرام دا پیسہ، انہیں جڑا گھر بنایا ہے انہیں بھی نشہ بیچا ہوا ہے. یہ سارا دن کئی لوگ ایویں ہی انگلیاں چوک چوک کے، اور خود جڑے ہیں نا راتی گھر ہی جاندے ہیں، بیوی لڑدی ہے بھی تو سبزی نہیں لیا کے دیتی. تو بھئی تو خود کمائی کر، محنت کر. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تو سب کے بزنس کو جو ہے نا وہ ترازو رکھ کے بیٹھ جا، اس نے کہاں سے کمایا ہے؟ اس نے اللہ کو جواب دینا، تمہیں جواب دینا ہے. یہ وہ سچی باتیں ہیں. اسی طریقے عورتیں ہیں تو ان کا کام صرف گھر میں جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے. کوئی گھر میں کوئی کام کر لیں، کوئی مقصد گھر میں کوئی جو بنانے والی چیزیں ہیں وہ بنا لیں، ہاتھ کا ہنر سیکھ لیں، کوئی کپڑے سلائی کر لیں. جنیاں ویلیاں ہیں وہ ساریاں روڑے پائی رکھ دی. کام کار ہوندا کو نہیں. غیبت، چغلی، بہتان تراشی، جھگڑے کرنا. اور اگر 4 آنے آ گئے تو تویتاں آڑیاں کول چلا جا. سمجھ آگئی؟ تویز دھاگا 5-5 ہزار روپے، 10-10 ہزار روپے اس کے اوپر لڑا رہے ہیں. میں تو خود سوچ رہا ہوں 10,000 فیس رکھ دے. یہ تو کام بھی بڑا چنگا ہے. تو یہ کام یقین جانے تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ اچھا بولو کون ہے؟ اللہ. کاغذاں نال تقدیراں بدلن آئیاں دے پیر کیوں جھونپڑیاں بیٹھے انہیں توید تے زعفران لے کے، پھر انہاں کول بھی کوٹھیاں تے بنگلے ہونا ہے. تقدیر آپ کے عمل سے بدلنی ہے. آپ کی کوشش، جد و جہد، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، مسلسل آپ کا کام کرنا، اور پھر فیصلہ رب پہ چھوڑ دینا، تو اللہ بدل دے گا. آپ کو نہیں بدلے گا، آپ کے بچے کو بدل دے گا، آپ کے پوترے کو نواز دے گا. کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کی نسل میں پھر وہ نام روشن کرے گا کہ زمانہ کہے گا کہ اندے دادے محنت کیتی ہے، پتر پھل کھا رہے ہیں. لیکن یہ حق بولے کون؟ جیڑا بولے پھر وہ آدھے ڈیڈ تے پتھر بننے. آگے اللہ پاک نے ان کو کافروں کو جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں یہ لڑائی مسلمان کر رہے ہیں. اللہ نے کہا والفتنۃ اکبر من القتل. سن لو، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. لڑائی سے بڑا جرم کیا ہے؟ فتنہ پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، لوگوں کو لڑانا، فساد برپا کرنا. یہ قتل سے بھی بڑا جو ہے نا اللہ پاک نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. لہذا فتنہ پرور لوگ جو ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے،
جھگڑے کرانے والے، بھائی کو بھائی سے جو دور کرنے والے، یہ لوگ قاتل سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو صلح جو رکھو، اپنے آپ کو صلح کرانے والوں میں رکھو، فساد کی آگ کو بجھانے والوں میں رکھو، لوگوں کے دلوں کا میل صاف کرنے والوں میں رکھو۔ آگے پھر کافروں کی عادت اللہ نے بیان کی۔ آج بڑے لوگوں کو کافروں سے محبت، اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ محبوب، لا یزالون کا معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ یہ لوگ یقاتلونکم تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم یہاں تک کہ تمہیں پھیر لیں، ان دینکم تمہارے دین سے تمہیں پھیر لیں، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ ان استطاعوا جتنی انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہو تو لڑ لڑ کے تمہیں دین سے واپس پھیر لیں۔ قیامت تک کے لوگوں کو الرٹ کر دیا اللہ نے۔ کیا الرٹ کیا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور سن لو جو بھی بندہ پھرے گا، ان دین ہی اپنے دین سے پھرے گا، اللہ کے دین سے پھرے گا، فَيَمُتْ اور مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ اور اس حالت میں مرے کہ توبہ نہ کرے، کافر مرے، تو اللہ نے کہا اللہ کو کوئی اس پہ مشکل نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو اللہ پاک ان کے اعمال غارت کر دے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ جو دین کو چھوڑ کے منہ پھیر لیں گے تو اللہ ان کے اعمال تباہ کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور کفر پہ مریں گے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، خالدون کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی بات، ان الذین آمنوا، اب یہ نیکوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کی ماننے والے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی بات پہ عمل اور حکم کو پورا کرنے والے۔ ان الذین آمنوا اور ایمان والے، والذین ہاجروا اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے، وجاہدوا اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تین بڑے عمل بیان کیے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ تینوں بڑے عمل ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ ایمان لائے مشکل وقت میں، مشکل وقت میں ایمان لائے، انگاروں پہ کلمہ پڑا، سینوں پہ پتھر رکھے گئے، کلمہ نہیں چھوڑا، جہاد کیا، گھر بار چھوڑا، اور اتنا کرنے کے بعد بھی اس کا عملی ترجمہ سمجھو، اینا کرن تو بعد بھی انج ہاتھ بن کے اللہ دے حضور کھڑے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ اجر عطا فرما دے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم لوگ 2 دن تہجد پڑھ لیں تو ہم مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھنا دے کام نہیں ہوندا پیا، سارے زمانے نو دسن گے مینوں مہینہ ہو گیا ہے تہجد پڑھ دے، میرا کام نہیں ہو رہا، بڑیاں دعاواں کیتی کر، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے، سارا کچھ کر کے یہ کہنا چاہیے اللہ قبول فرما لے، تیرا فقیر بندہ، تیرا منگتا ہاں مولا، میرے عمل کی وجہ سے نہیں، فقط اپنے کرم سے میرا یہ کام کر دے، میری یہ مشکل، ہمارا عمل ہے ہی کیا؟ ہمارے پاس کون سا سجدہ ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جس کو ہم پیش نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنے عمل کے بعد بھی وہ امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کے حضور بھیک مانگتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اگلی آیت، اور ٹائم اصل میں تھوڑا ہے، وہ آیت طویل ہے، یہ 218 آیتیں مکمل ہوئیں، 219 آیت اگلے جمعے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا الحمدللہ تعالی۔ مسجد صدیق اکبر، اس کا یہی ترام امتیاز ہے کہ آپ کے سامنے حق بات، دین کی بات، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کا مہینہ ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور
روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور اسی مہینے میں پھر حضور فخر عالم جانے کائنات کی معراج کی خوشی بھی اسی مہینے میں، تو وہ انشاءاللہ معراج کی محفل تو مسجد پاک میں ہر سال کی طرح ہوگی۔ آپ بھی اپنے طور پہ زیادہ نہیں تو مہینے میں ایک روزہ تو ضرور رکھیں، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ الحمدللہ خوشی ہے آپ کے لیے، مسجد صدیق اکبر کا جو سولر سیٹ اپ تھا 25 سے 30 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ، الحمدللہ اس کی ساری پیمنٹ مسجد نے ادا کر دی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ایک بوری لینا بڑی مشکل ہے، اور پچھلے اس ہفتے میں یہ 8-9 ٹوٹیوں کے لیے، فجر اور عشاء بالخصوص 2 نمازوں کے لیے جو گیزر کا اہتمام 50,000 روپیہ اس پہ کم و بیش لگا ہے، وہ بھی الحمدللہ، کیونکہ فجر کے نمازی، عشاء کے نمازی وہ ذرا دشواری ہوتی، یا دن میں بھی جب سردی ہو تو وہ آخری 8-9 نل جو ہیں وہ گیزر پر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جو اس ٹائم کے نمازی ہیں ان سے گزارش ہے یہ نل ہلکا چھوڑا کریں، تو کوراں تھلے کردے رہندے جے تے بل آونا ہندا ہے، کوئی فری نہیں لگا ہویا، تو جی میں گھر وچ بجلی دا خیال رکھدے نے کہ بلب بھی نہیں فضول چلدا، تے مسیت بھی یہ بھی کچھ چلاندا پیا، اے منگ پن کے سارے کام ہوندے نے، تے نل کھول لیندے تے تھلے تتے پانی دیاں ٹکوراں کیتی رکھدے، وہ 60 لیٹر بہ جاندا ہے، تو اس تو بعد آندے جی ہن ٹھنڈا آ گیا ہے۔ یہ خیال بھی رکھا کرو، تھوڑا جہا پانی چھڈا، ادھے لوٹے نال تسی وضو کر سکدے جے، تو نل نو آرام نال، پھر ہن تو برش کر رہے تے نل کھلا ہویا، برش ٹائم تسی نل بند کر دو، کلی منہ وچ کر رہے تو پھیر دیو۔ احتیاط کرو، احتیاط مسجد کے کاموں میں کیا کرو، یہ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے آپ کو مسجد صدیق اکبر نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے، آمین۔